The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. Many countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. Pakistan recognizes the urgent need to address the impact of the current situation on global energy supplies and other economic commodities, including trade and food security. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی نہ غیر مؤثر، یہ آج بھی مؤثر اور قابل عمل فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں فریقین جب کشیدگی کا راستہ چھوڑیں گے تو امن کی واپسی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ کشیدگی وقتی طور پر غالب ہے، امید ہے بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ پاکستان کا 27 فروری کا موقف آج بھی برقرار ہے۔ ہم امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ ہر ملک پر مسلح عملوں کی مذمت کی، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر زور دیا۔ پاکستان آبدہ حرمت سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت، مسلسل 5ویں رات بھی شدید بمباری، جوابی حملوں سے مشرق وسطی دہل اٹھا۔ سینٹ کام نے ایرانی فوجی اثاثوں، کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ چابہار، آواز اور بندر عباس پر بھی بمباری۔ آواز شہر میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا، 211 بچوں کو نکال لیا گیا۔ قشم میں فش پاؤڈر بنانے والی فیکٹری کو نقصان پہنچا۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایرانی بندرگاہ جانے کی کوشش کرنے والے ٹینکر کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی حملوں سے ایران میں 7 فوجیوں سمیت 35 شہریوں کی شہادت کی تصدیق، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایران کی امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر، پاسداران انقلاب کے اردن کی الارزق ایئر بیس پر ڈرون حملے، امریکی فوج کے مواصلاتی نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ، ابتدائی وارننگ، ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کی ایئرسپیس ڈرون کمانڈ نے چھوٹے خودکش ڈرونز کی نئی سیریز متعارف کروا دی۔ ڈرونز کو کویت پر حالیہ حملے میں استعمال کیا گیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے 4 کروز میزائل اور 21 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں، ایران کو جلد شکست دیں گے۔ ایرانی پلوں پر حملوں کی ڈیڈ لائن سے متعلق صحافیوں کے سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ انہیں ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، انہیں صورتحال کا علم ہے۔ ایران نے بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو چھوڑ دیا، ایران کے اس خیر سگالی اقدام کو سراہتا ہوں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ ٹرمپ آبدہ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ آبدہ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول اور ناکہ بندی نافذ کر دی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی مداخلت سے آبی گزرگاہ کھولنے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ابھی ہمارا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ ملکی دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی، ایران کی قومی سلامتی آبدہ ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر ایران کے ساتھ معاہدہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا انکشاف، کہا امریکہ میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی مہم پر بھاری رقم خرچ کی، اس کے باوجود امریکی مفادات کو اولین ترجیح دوں گا۔ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمین کی فوج نہیں بھیجے گا۔ اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک قلیل المدتی مقصد تھا۔ امریکہ کی ترجیح آبدہ ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے۔ اسٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایران نے نائب صدر JD وینس کو خبردار کر دیا تھا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، کہا ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک $9 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ ویٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیراعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔
کفایت شعاری اقدامات کے لیے اجلاس طلب، خطے کی کشیدہ صورتحال پر اہم فیصلے متوقع۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ فیول بچت اور اضافی کفایت شعاری اقدامات ختم کر دیے تھے۔ قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر پیٹرول ڈیزل کی قلت، پیٹرول پمپ مالکان نے ایک روز قبل ہی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی۔ شہری ذلیل و خوار ہونے لگے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل اور WTI کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,78,000 پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ کینٹ بورڈز کی مدت 11 اپریل 2026 کو ختم ہو چکی۔ الیکشن 120 دن میں ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت دفاع کو 14 مئی، 3 جون اور 16 جون کو خطوط بھیجے۔ تحریری درخواست نہ ملنے سے الیکشن پروگرام جاری نہیں کیا جا سکا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیراعظم سے معاملے میں ذاتی مداخلت کی درخواست کر دی۔ عوامی مفاد میں کینٹ بورڈ انتخابات جلد کروانے پر زور۔